السلام علیکم اسپیرنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میری یہ ویڈیو ہے پی پی ایس سی سے ریلیٹڈ، جن کی یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے 32/2022۔ تو اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ بہت سی اس نے کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے، اور اس کا کیس نمبر ہے 40/RD/2022، جو کہ یہ سامنے اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہے۔ اور جاب کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بجٹ اکاؤنٹس اور اکاؤنٹ آفیسر وغیرہ یا فائنانس آفیسر وغیرہ۔ اور اس میں جو لوگ ایلیجیبل ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں M.Com B.Com اور 16 ایئر آف ایجوکیشن ان کامرس، فائنانس اور اکاؤنٹنگ۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑی کنفیوژن ہے کہ بہت سے لوگ اپلائی کریں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے یا کون کون اپلائی کر سکتے ہیں۔ M.Com اور B.Com والا تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ مینشن ہے کہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ لیکن یہ کنفیوژن ہے بزنس ایڈمنسٹریشن والے لوگوں کے لیے، جو کہ وہ اسٹوڈنٹ اور وہ ایسپیرنٹس ہیں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے ایک بیڈ نیوز ہی سمجھیں، ان کے لیے یہ بیڈ نیوز ہے کہ وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ BBA فائنانس والے، BBA اکاؤنٹنگ والے یا جو بھی ہیں MBA فائنانس والے، یہ ایلیجیبل نہیں ہے۔ میں خود، میری جو ڈگری ہے وہ MBA فائنانس ہی ہے، لیکن میں نے 4 سے 5 دفعہ جو ہے PPSC والوں کو کال کر کے، ڈیفرنٹ ٹائم پہ کال کر کے، ڈیفرنٹ بندوں سے بات کر کے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہم ایلیجیبل نہیں ہیں، کیونکہ بندے کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہے آپ کی اماؤنٹ ویسٹ ہو جائے گی، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ایفرٹ ویسٹ ہو جائے گی۔ میں ایک دو انٹرویو دیے ہیں PPSC کے، وہ آپ کے انٹرویو سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس کو بہت اچھی طرح اسکروٹینائز کرتے ہیں، بیچ میں جو بھی مسٹیک ہو تو وہ اسی ٹائم آپ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو دوبارہ بتاؤں کہ MBA فائنانس والے اور BBA فائنانس والے ایلیجیبل نہیں ہیں اس پوسٹ کے لیے۔ لیکن آپ مزید اگر کوئی اپنی تسلی کرنا چاہتا ہے تو وہ PPSC کی جو انفارمیشن ڈیسک ہے ان نمبر پہ کال کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ وہ لوگ ایلیجیبل ہیں یا نہیں۔ لیکن میں نے ڈیفرنٹ ٹائمنگ پہ 4 سے 5 دفعہ کال کر کے معلوم کیا ہے کہ یہ ہم لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں، MBA اور BBA فائنانس والے۔ سو پلیز دوستوں، اپنی اماؤنٹ ویسٹ نہ کریں، کیونکہ اگر واقعی ایلیجیبل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس اماؤنٹ کا، اور آپ کی جو ایفرٹ ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلیو می کہ اگر آپ کی ایفرٹ بالکل ہی ویسٹ ہو جائے گی، اس ٹائم کو آپ لوگ کسی اور جگہ پہ یوٹیلائز کریں۔ کہ میں خود اس چیز سے ہو کے گزرا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہ ایشوز فیس ہوتے ہیں، اور میں خود پہلے ان سے بہت دفعہ کال کر کے معلوم کیا کہ کہیں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ تو ڈیفرنٹ بندوں سے بھی اسی لیے بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کو نہ پتہ ہو۔ ان کے جو ڈیلنگ آفیسر ہیں، میں نے ان سے بھی بات کی کال پہ، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ یہ اصل میں یہ ہے کہ پروسیس یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جس کو بندے چاہیے ہوتے ہیں، وہ جو ریکوائرمنٹ یا کوالیفیکیشن لکھ کے بھیجتے ہیں، یہ لوگ اسی کو کاپی پیسٹ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں۔ تو ان کی یہ کوالیفیکیشن تھی، یہ ریکوائرمنٹ تھی، تو ہم لوگ بہرحال ابھی یہی ہے کہ اس کو کٹ ان شارٹ کہ MBA فائنانس والے اور BBA فائنانس والے اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ تو میں ایک ایڈوائس دوں گا کہ اپنی اماؤنٹ کو اور اپنے خاص طور پہ اپنے ٹائم کو بالکل ویسٹ نہ کریں، سٹریس سے نہ گزریں، اور مزید کوئی انفارمیشن چاہیے جس کو، تو وہ PPSC کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ اب آگے کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو ان لوگوں نے اپلائی کی ہے، ان لوگوں کے لیے ایک سنسیئر ایڈوائس ہے میری کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ بکس وغیرہ اور اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں خریدنی۔ سب کچھ آن لائن اویلیبل ہے، سب کچھ، ہر طرح کا میٹیریل آپ کو آن لائن مل جائے گا۔ آپ لوگوں نے پریپریشن MCQs میں کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے بیسک دیکھنی ہے، ان ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ بالکل بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بکس پڑھیں، یہ کریں، وہ کریں، بلیو می اگر آپ ساری بکس پڑھ بھی لیں، آپ پھر بھی PPSC کا یا FPSC کا آپ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جو MCQs ہوتے ہیں وہ کریٹیکل ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بے شک بندے نے پڑھا ہوا بھی ہو، وہ بندہ اس کو کلیئر نہیں کر سکتا کہ جب تک کہ اس کی MCQs کی پریکٹس نہ ہو۔ تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، بالکل ہی سنسیئر اور ٹرو ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ آن لائن اپنے آپ کو پریپیئر کریں، MCQs کی پریپریشن کریں، آڈٹ کے MCQs دیکھیں، فائنانس ریلیٹڈ MCQs دیکھیں، اس کے علاوہ ریشوز وغیرہ دیکھیں، اکاؤنٹنگ کے MCQs دیکھیں، آڈٹ کے MCQs پڑھیں۔ اس کے لیے یہ ویب سائٹس بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پاک MCQs کی ویب سائٹ ہے، اس کو آپ بالکل صحیح سے پڑھیں۔ اس کے علاوہ gotest.pk کی ویب سائٹ ہے، وہ کریں۔
اور بھی آپ کی نظر میں جو ویب سائٹس ہیں، ایک ایگزام ویڈا کی ایڈوائر ہے، اس پہ اگر اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے MCQs ہیں اس کو لازمی کریں، اور ایک انڈیا بکس کی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اگر اویلیبل ہیں تو لازمی کریں. یہ چیزیں آپ کو لازمی ادھر ہی سے کرنی پڑیں گی، اور آن لائن جو MCQs ہیں وہ سارے آپ لوگوں نے پڑھنے پڑیں گے، تب بھی جا کے آپ کا یہ ٹیسٹ پاس ہوگا. اور بالکل کوئی بک یا کچھ بھی آن لائن کورسز یا کسی اکیڈمی وغیرہ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. فضول بکس پرچیز کر کے اور جو ہے یہ آن لائن کورسز جوائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صرف آپ کو رٹا ہی مرواتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تھوڑا سا لیمیٹڈ سا ٹائم پیریڈ ہے، آپ اس کے اندر اپنے MCQs کو بالکل 100% پریپیئر کریں. اور ہاں ایک چیز میں آپ کو مزید بتا دوں کہ اگر کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مطلب کیسے MCQs آئیں گے، تو وہ بندہ پاس پیپر ایک دفعہ کسی بھی اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ یا فائنینس سے ریلیٹڈ، چاہے جون سا بھی اس کا ٹائٹل ہو، اگر اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو MCQs ہیں وہ ان کو ایک دفعہ لازمی گو تھرو ہو، اس کو وہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ MCQs کیسے ہیں. تو بیسک کریں اور MCQs کو پڑھیں. اور امید ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ جو میں نے میتھڈ بتایا اگر آپ اس کو فالو کریں تو 100% گارنٹی ہے کہ آپ جو ہے آپ کا ٹیسٹ کلیئر ہوگا. لیکن جو ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں وہ چیزیں ایمانداری سے کرنی ہے، پراپر ٹائم دینا ہے، چیزوں کو پاس نہیں کرنا، شارٹ کٹ نہیں سمجھنی کہ یہ MCQs ہیں تو شارٹ کٹ ہے ہم اس کو کلیئر کر لیں گے. بلیو می، آپ نے اگر MBA یا BBA میں 3.9 CGPA بھی ہے، آپ لوگ پھر بھی یہ کلیئر ٹیسٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی MCQs کی پریپریشن نہیں ہے. بیسکس بھی چاہیے ہوتی ہیں، نالج بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن جو یہ کنسنٹریٹڈ ہے نا اپروچ ان کی MCQs والی، اس کے لیے آپ کو MCQs ہی پڑھنے پڑیں گے. بیسک ضرور معنی رکھتی ہیں لیکن بیسک آپ کی پہلے ہی آلریڈی کلیئر ہوتی ہیں، تو MCQs ان کو مزید کلیئر کر دیتا ہے. تو آپ لوگ MCQs کی اپروچ رکھیں، اس کو کلیئر کریں اور وہ اسٹڈی کریں کہ جو انہوں نے مانگا ہے. فضول ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو ایلیجیبل نہیں ہوں اس پوسٹ کے لیے کیونکہ میں نے تو MBA فائنینس اور BBA فائنینس کی ڈگری ہے میرے پاس، تو لیکن میرا جو میتھڈ ہے وہ یہی تھا اور اسی کی بیس پہ میں نے بہت سے ٹیسٹ کلیئر کیے ہیں. تو میں یہی میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہی اسی کو فالو کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کلیئر ہو جائے گا. اور ویسے تو میں ایلیجیبل نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ہو سکے تو اس پہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز یا کچھ میٹیریل اپلوڈ کرتا رہوں. اور میری کوشش یہ ہے کہ نوٹس بنائے جائیں یا نوٹس مطلب ڈائریکٹ اپلوڈ کیے جائیں، کیونکہ یوٹیوب پہ اگر واقعی کسی کی ہیلپ کرنی ہے تو یہ جو ویڈیوز بنا کے اس طرح دینا، اس میں میرے ویوز تو آ جائیں گے لیکن وہ لوگوں کی ہیلپ نہیں ہوگی. سو پلیز اس کو جو میرا میسیج ہے اس کو صحیح سے سنیں اور اپنے فیوچر کے ساتھ جو ہے رول پلے کریں کہ مطلب اپنے فیوچر کو سیکیور کریں اچھی طرح سے پڑھ کے. تو بیسٹ آف دی لک ٹو آل آف یو، اور بس محنت کریں اور دعا کریں. ٹھیک.